جس طرح داؤدی بوہرا جماعت ایک منفرد لباس رکھتی ہے، ایک الگ تہذیب رکھتی ہے، اسی طرح ایک مکمل فوڈ کلچر اور کیوزین بھی رکھتی ہے۔ بوہرا کوزین اپنی وجود میں مغلائی، یمنی اور گجراتی رنگ بھرے ہوئے ایک ذائقہ دار اور خوشبودار فوڈ پیکج کا نام ہے۔ چونکہ اکٹھے رہنے کا رواج صدیوں سے اس کمیونٹی میں موجود ہے، اسی کا دل بڑا ہے، اتنا ہی ان کے ہاں دسترخوان اور تھال بڑا ہوتا ہے۔ اور بوہرا تھال سائز میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشہ 7-8 بندوں کا کھانا رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اس تھال کے نیچے ایک سٹینڈ ہوتا ہے جسے کنلی کہا جاتا ہے، اور جس کپڑے میں کنلی رکھا جاتا ہے اسے سفرہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح بوہرا تھال عام تھال سے مختلف ہے، اسی طرح بوہرا فوڈ ایٹیکیٹس کا ایک اپنا یونیک سا طریقہ ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھلانے کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور یہ عمل ایک چلمچی لوٹے سے کیا جاتا ہے، اور جو خاندان میں سب سے کم عمر ہوتا ہے وہ ہاتھ دھلانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور پھر کھانے کی شروعات ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے سب داؤدی بوہرا مرد اور خواتین اپنا سر ڈھانپتی ہیں۔ مرد عموماً ٹوپی سے سر ڈھانپتے ہیں، جبکہ عورتیں دوپٹے کا استعمال کرتی ہیں یا ردا پہن کے کھانا کھاتی ہیں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر چٹکی بھر نمک سے باقاعدہ کھانے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خاندان کا بزرگ یا عمر میں بڑا کھانے کا پہلا نوالا لیتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے سب اپنے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ نمک کھانے کے بعد ایک میٹھا کھایا جاتا ہے، پھر ایک اور کھٹا کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میٹھے کو میٹھاس بولا جاتا ہے اور کھٹے کو کھٹاس بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک میٹھا یعنی ایک مٹھاس اور ایک کھٹا یعنی ایک کھٹاس باری باری کھایا جاتا ہے۔ کھانے کے آئٹم میں سوپ یا فروٹس سب سے آخر میں یوز کیے جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد منہ کے ذائقے کو بدلنے اور خوشگوار مہک کے لیے میٹھے پان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نہ صرف خود کھایا جاتا ہے بلکہ اپنے مہمانوں کو بھی میٹھا پان کھلایا جاتا ہے۔ بوہرا گھرانوں میں عام طور پر خوشی کے مواقع پر گھروں میں ایک خاص سویٹ ڈش تیار کی جاتی ہے جسے سوڈانو کہا جاتا ہے۔ اور اگر بوہرا کیوزین کی بات کی جائے تو یہ ویج اور نان ویج کا ایک مکمل پیکج ہو۔ کی بات کی جائے تو ان کے پاپولر ڈشز میں کڑھی چاول اور بوہرا دال چاول کھانے کا رواج موجود ہے، اور ایک طرح سے یہ اسٹیپل ڈش کے طور پر یوز ہوتی ہیں۔ اور ٹریڈیشنل بوہرا دال چاول کی تو بات ہی الگ ہے، یہ ہر ایک کھانے کا ایک لازمی آئٹم ہے، اور اس کا ذائقہ بہت ہی نرالا اور خاص ہوتا ہے۔ یہ بات اسی طرح اگر بوہرا دسترخوان میں نان ویج آئٹمس کی بات کی جائے تو ڈھابا گوشت، مٹن بریانی، اور ان سب سے جو سب سے زیادہ فیمس اور زیادہ کھائی جاتی ہے وہ ہے بوہرا چکن بریانی۔ اور بوہرا چکن بریانی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ خستہ چکن اور زعفرانی خوشبو اور ذائقے کا ایک ایسا کمبینیشن ہے جو کہ آپ نے ایک دفعہ چکھ لیا تو پوری عمر آپ اپنی انگلیاں چاٹے رہ جائیں گے۔ اور بوہرا کھانوں کی اسی ایک الگ ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے بہت سے فوڈی لوگ مختلف ریسٹورانوں میں بوہرا فوڈ آئٹمز ٹرائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ان فوڈز کا اکثر مرکز کراچی اور بمبئی کے بازاروں میں ہوتا ہے۔ اور اگر کراچی کی بات کی جائے تو بوہرا کھانوں کے لیے ایک مخصوص بوہرا فوڈ سٹریٹ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر ممبئی کے بھنڈی بازار یا محمد علی روڈ کا اگر نظارہ کریں تو وہاں پہ بھی بوہرا فوڈ سٹال ہر جگہ آپ کو ملیں گے، اور فوڈ سٹریٹ بھی ہر جگہ سجے ہوئے ملیں گے۔ آج کل کی سخت کڑاکے کی سردی میں شاید ہی کراچی میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے بوہری کاکا سوپ کا ایک گھونٹ حلق سے نہ اتارا ہو، یا اپنی پوری لائف میں 52 تھالی ریسٹورنٹ سے کوئی بوہرا فوڈ آئٹم نہ کھایا ہو۔ بوہرا فوڈ میں صدیوں سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور ماڈرن چیزیں بھی فوڈ آئٹم کا حصہ بنتے چلے گئے ہیں، جیسے کہ آئس کریم اور کوکا کولا آج کل عام استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی بوہرا گھر میں کھانے پر مدعو کیے جائیں تو آپ کو ان کے پیار خلوص میں وہی مٹھاس، وہی جذبات نظر آئیں گے جو کہ صدیوں سے بوہرا کمیونٹی کا خاندانی ورثہ ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ وہی پیار بھرے چہرے، وہی ہنسی مذاق،
وہی گجراتی جوکس اور وہی گجراتی انداز اور بڑے میٹھے اور بڑے پیار سے آج تک وہی فیملی ٹریڈیشنز اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ بوہرا ہوں یا نان بوہرا ہوں یا کسی بھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کو اپنے گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے لیے خاص نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے. جب مہمان کھانے کا نوالہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد ہی سب گھر والے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک یونیک، نہ صرف ایک یونیک فوڈ ٹریڈیشن کو ایکسپلور کرنے کا موقع ہوتا ہے بلکہ ایک پوری کمیونٹی کی ایک لائف سٹائل پہ بھی ایک خاص نظر رکھنے کا موقع ہوتا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بھی کسی بوہرا گھر میں کھانے کی دعوت پر جانے کا اتفاق ہو تو آپ خود ہی نہ صرف بوہرا پکوانوں کے مزے لیں گے بلکہ ایک ٹریڈیشنل بوہرا گجراتی مہمان نوازی کا بھی لطف لائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی پرانے ویڈیوز کی طرح آپ کے دل کو بھا گئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. ہاں، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہی اپنا پیار، خلوص اور محبت سے نوازتے رہیں. اپنا